بسم الله الرحمن الرحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم صدق الله العظيم. لیکچر ہے تاریخ اسلام کی ہے. اب 202 لیکچر میں تو 800 ہو جاتے ہیں. اب اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ ہر سال 45 لیکچر ہوتے ہیں. اور وجہ یہ ہے کہ 52 ہفتے ہر سال کے جو ہوتے ہیں اس میں رمضان بھی نہیں ہوتے اور کبھی تہوار وغیرہ سے کرتا ہے تو نہیں ہوتے. لہذا اس طرح سے 800 لیکچر کے معنی آپ کو اندازہ ہوگا کہ کتنے بڑی عرصے سے ہو رہے ہیں ایک نئے سلسلے سے. ہمیں اس بات کی بھی خوشی ہے کہ ہمارے جو مقررین ہیں وہ ایسے مطالعے کر کے آتے ہیں کہ جیسے سمندر میں طوطا مان کر لالو اور نکال کے لانا ہوتا ہے. ڈاکٹر میر اکبر کی خالی وجہ سے چلتے ہیں. آپ کے جو مضامین ہوتے ہیں اور خطابات ہوتے ہیں وہ بارات میں نمایاں طور پہ بھی شائع ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ وہ میں بڑی پابندی سے اس میں پانے کا موقع دیتے ہیں. آج یہ محفل جو کہ سات جامع مسجد عالیہ کے طور میں ہو رہی ہے بعد نماز اثر اور 21 اکتوبر 2017 30 محرم بروز ہفتہ بعد اثر. عنوان ہے اسلام میں قرآن اور اہل بیت کا تعلق. اب اسلام کے بارے میں کچھ کہنا ہے, قرآن کے بارے میں, اور پھر اہل بیت وہ آپ کو سمجھائیں گے اہل بیت کے زمانے میں کون بڑھاتے ہیں. تو اس طرح سے آج کا عنوان بہت ہی اہمیت کا حامل ہے کیونکہ آپ کو دیکھا کہ اسلام قرآن اور اہل بیت تینوں باتوں کے بارے میں ہم جو ہے تینوں عنوانات سے موقع ملے گا سننے کا. اس موقع پر ایک اور اعلان میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ بہت ہی اہم لیکچر منگل کے دن ہے اور اس وقت 4 شنبے کا اختر ملتوی ہے. 4 شنبے کو ہمیشہ ہمارے پاس شناسی کے 22 سال سے لیکچر چلے آ رہے ہیں. سوائے اس کے ہمارے جو سنوین ہوتے ہیں 400 600 800 ایسے ہوئے تو اردو آپ میں 400 800 ہوتے ہوئے. اب کے جو ہے بین الاقوامی شہرت کے اقبالیات کے ماہر ڈاکٹر سید تقی عابدی شاید ابوالکلام آزاد یونیورسٹی کی راہ پر آ رہے ہیں یا حیدرآباد یونیورسٹی مگر وہ ہمیں منگل کا موقع دیا. میری گزارش ہے کہ آپ مجھ سے نوجوان بچوں کو ساتھ لائیں کیونکہ انہوں نے بہت ہی اہم عنوان دیا ہے. یہ پرچے آپ کو مل گئے ہوں گے کرنے لیے تو آپ لے لیجیے اور ہمارے سفیر بن جائیے اور لوگوں کو یہ ذہن میں نہ رہے کہ 4 روپے کی کیونکہ ہمیشہ 4 روپے ہوتا ہے. یہ ہے منگل کے
اور ہے اردو ہال مغرب میں پڑھی ہے، کچھ ریفریشمنٹ کے بعد جو ہے لیکچر شروع ہو جائے. اب اندازہ لگائیے کہ انہوں نے کتنا اہم عنوان کیا ہے، جو عنوان بین الاقوامی معنویت رکھتا ہے، اور وہ ہے، پہلے تو آپ کو یہ بتا دوں کہ شاید کسی اور شاعر کے ترجمے کلام اتنی کتب شاعری ہوئے جتنے کے کلام اقبال کے کئی زبانوں میں انہیں اور کئی جگہ کئی شکوہ جواب شکوہ تو ہم چاروں بچوں میں پڑھتے تھے اس زمانے میں لکھا گیا تھا تھوڑے دن پہلے، شکوہ جواب شکوہ بچوں میں رہتا اور بیت بازی بھی جو ہے پابند کیا جاتا تھا کہ زیادہ تر نشہ اس سے روکے. تو یہ جو عنوان انہوں نے کیا ہے عہد حاضر میں کلام اقبال کی اہمیت اور افادی ہے کہ پورے کائنات پہ لاگو ہے. یہ ایسا عنوان ہے جو کور کرتا ہے عہد حاضر میں کلام اقبال کی اہمیت اور افادی. اب عہد حاضر کیا ہے، کیسا ہے، آپ کو سمجھانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ کے سمجھ ظاہر میں فوراً آ جاتا ہے. لیکن اس کے بعد جو ہے کلام اقبال کی اہمیت اور افادی ہے، اس کا تجزیہ اور اس سے استفادہ وہ بہت اہم ہے. مجھے کبھی توقع ہے کہ جو حضرات نہیں آئے نہ آ سکے ہوں وہ اس بات کی بھی کوشش کریں کہ ہمارے ویب سائٹ ہے، ویب سائٹ کے اوپر بھی ہو. بعد میں ویب سائٹ کو دوسرے دن جاتا، لیکن ایک بڑا بین الاقوامی اسکالر ہے جو مخاطب کیا ہے کئی ایسے ممالک کو، شاید ہی یورپ کا کوئی ملک چھوٹا ہو، انگلینڈ تو کئی دفعہ مخاطب کیے ہیں، پاکستان میں مخاطب کیے ہیں، انڈیا میں کئی جگہ مخاطب کیے ہیں، انڈونیشیا، ملیشیا، برما، یا پھر کیا کہتے ہیں آسٹریلیا، افریقہ، تو جتنے بھی میں ان کے محفل اٹینڈ کیا. تو میرا خیال ہے کہ آپ ضرور اس میں تشریف لائیں اور اس سے استفادہ کریں. میں آج کے مخرج صاحب جناب ڈاکٹر میر اکبر علی افتخاری صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ شہر پر تشریف لائیں. والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين أجمعين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. حاضرین کرام، آج کا جو عنوان ہے، میں چونکہ کافی تاخیر ہو چکی ہے، کوئی تمہید کے بغیر اس کو شروع کر دوں گا کہ آج کا جو عنوان ہے کہ اسلام میں قرآن اور اہل بیت کا تعلق. قرآن تو آپ جانتے ہیں اللہ تعالیٰ کی کتاب منزل من اللہ تعالیٰ، اور جس کے اندر آپ قرآن کھولتے ہی پڑھنے کے دار مفید، جس کے اندر کوئی شک نہیں ہے. لیکن عموماً نوجوان لوگوں کو نہیں معلوم کہ یہ اہل بیت ہوتے کیا ہیں، کن کو اہل بیت کہا جاتا ہے. تو اس کی میں تشریح کر دوں، قرآن ہی سے تشریح کر دوں. یہ کوئی معمولی گروہ انسان نہیں ہے، یہ انتہائی خاص فضیلت اور اہمیت کے حامل گروہ ہے. اور اللہ تعالیٰ نے کثیر قرآن کریم میں فرمایا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما یرید اللہ ان یذهب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. سورہ احزاب کی آیت ہے، بہت مشہور ہے، اور اس کو آیت تطہیر کہتے ہیں. اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے، انما یرید اللہ، بے شک اللہ چاہتا ہے، ان یذهب عنکم الرجس، تم لوگوں سے ناپاکی کو، برائی کو بالکل ختم کر دے، ہٹا دے. اہل البیت یہاں استعمال فرمایا، اہل البیت اے گھر والوں، اے اہل بیت. اس کا ترجمہ نہیں کرتی، اصطلاح ہے. اہل بیت کے معنی تو ہوتے ہیں گھر والے، لیکن ہم گھر والوں کا ترجمہ نہیں کریں گے، اصطلاح ہے. تو اے اہل بیت، اللہ چاہتا ہے کہ تم سے برائی کو، رجس کو، ناپاکی کو بالکل ختم کر دے. وَيُطَهِّرُكُمْ تَطْهِيرًا،
اور تم کو صفائی اور طہارت کے اعلیٰ ترین مقام پر پہنچا دے۔ عربی کا اسلوب ہے کہ جب تحریر کو تطہیرہ کے ساتھ پھر جب انفینٹی موڈ لایا جاتا ہے تو اس کے معنی یہ ہو جاتے ہیں کہ تم کو انتہائی اعلیٰ درجے کے اعلیٰ مقام تک تطہیر عطا کر دے۔ اسی لیے ہم اہل بیت اطہار کہتے ہیں، جس کے پاس جس کی ذات سے کوئی برائی کو منسوب کرنا بھی جائز نہیں ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے اعلان کر دیا ہے کہ اے اہل بیت، تم لوگوں سے میں چاہتا ہوں کہ تمام رجس اور ناپاکی کو برائی کو ختم کر دے۔ تو یہ وہ نفوس قدسیاں ہیں، وہ پاک نفوس ہیں کہ جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یوں کیا ہے کہ تم کو ہم پاکی کے اعلیٰ ترین مقام پر، اعلیٰ ترین درجے پر پہنچا دیں۔ تو اب ہمیں سمجھ میں آ گیا کہ یہ اہل بیت کون ہے۔ ہم حدیث کی روشنی میں دیکھیں گے کہ یہ اہل بیت ہیں کون۔ یہ تو قرآن میں ہے کہ اہل بیت تم سے حدیث کو ہٹا دیں۔ تو حدیث میں دیکھیں گے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ام المؤمنین ہے، آپ سے روایت ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک چادر اوڑھے ہوئے تھے جس پر دھاریاں تھیں، تشریف لائے اور اس چادر کو اوڑھ کر تشریف رکھ آپ بیٹھے۔ اس کے بعد امام حسن علیہ السلام جو بہت چھوٹے تھے وہ آئے تو آپ نے ان کو اپنی وہ چادر میں لپیٹ لیا۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد امام حسن تشریف لائے تو ان کو بھی اپنی چادر میں لپیٹ لیا۔ پھر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائیں تو ان کو بھی کملی میں لے لیا، اپنی چادر میں لے لیا۔ اور آخر میں حضرت علی کرم اللہ وجہ تشریف لائے تو ان کو بھی اپنی کملی میں لے لیا۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ یہ دیکھ رہی ہے، اس منظر کو دیکھ رہی ہیں اور بعد میں بیان بھی کر رہی ہیں۔ تو صدقے جائیں ان کی دیانت کے، ان کو نہیں آپ کی چادر میں لیا تھا تو اس کو چھپا دیتے ہیں، لیکن آپ نے فرمایا ایسا نہیں۔ پھر حضرت علی آئے تو آپ کو لیا اور فرمایا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اے پروردگار یہ میرے اہل بیت ہیں۔ تب میں تسبیح ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ نے جس اہل بیت کو جو قرآن میں کہا ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی بتا دیا کہ اہل بیت میرے یہ ہیں، حضرت علی، حضرت فاطمہ الزہرا اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امامین حسنین کریمین یہ اہل بیت ہیں۔ اب ان کی اولاد جو ہوگی وہ بھی اہل بیت میں ہوگی۔ تو اب دو چیزیں ہمیں معلوم ہے کہ قرآن اہل بیت کے بارے میں کہتا ہے اور قرآن کا اور اہل بیت سے تعلق رشتہ اس طرح ہو گیا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم محبت القرآن ہے، یعنی جن پر قرآن نازل ہوا اور یہ آپ کے اہل خاندان ہیں۔ اس طرح اہل خاندان اور محبت القرآن میں جو ربط ہے کہ وہی رب قرآن اور اہل بیت میں ہے۔ وہ رب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا حکم ہے قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اے حبیب مکرم، آپ اپنے متبعین سے فرما دیجئے، قل کا یہاں مطلب یہ کہ آپ اپنے متبعین سے فرما دیجئے لا اسألکم علیہ اجرا، میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا۔ یہ اجر کہے گا تو یہ اجر جو ہوگا وہ تبلیغ کا، جو میں دن رات محنت کر رہا ہوں توحید کے بتانے کا، لوگوں کو راہ مستقیم بتانے کا، ہدایت دلانے کا جو العزم کام ہے، اس کے بارے میں سرکار سے فرما دیا کہ آپ یہ کہیے کہ لا اسألکم علیہ اجرا، میں تم سے اس کام کے لیے کوئی اجر نہیں مانگتا، الا المودۃ فی القربى، سوائے اس کے کہ اس کا آپ جو اجر سمجھتے ہیں وہ یہ ہے کہ میری اہل بیت سے، میری اہل خانہ سے محبت کرو، الا المودۃ فی القربى، میرے قرابت داروں سے محبت کرو۔ قرابت دار کون ہے یہ معلوم ہونا چاہیے، جس کا پھر ذکر قرآن میں ہوا۔ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے حدیث ہے، صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ
قوم آپ کے اہل قرابت دار ہیں جن کی محبت ہم پر واجب کر دی گئی ہے، جن کی محبت ہم پر واجب کر دی گئی ہے۔ تو حضرت سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی و فاطمہ و ابناؤہما، یہ کون ہے؟ علی ہیں، فاطمہ ہیں اور ان کے دونوں صاحبزادے ہیں۔ تو پہلی آیت میں معلوم ہوتا ہے کہ یہی لوگ اہل بیت ہیں۔ اس سورہ 25 پارے کی اس آیت میں معلوم ہو گیا کہ یہی لوگ اہل بیت ہیں، علی و فاطمہ و ابناؤہما۔ یہ سب مل کر ایک ہمارے میں اصطلاح حیدرآباد میں بلکہ ہندوستان میں استعمال ہوتی ہے پنج تن۔ پنج تن کے معنی 5 تن، اور یہ 5 تن یہی ہے، اہل بیت کا نام ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے، پھر حضرت علی، حضرت فاطمہ زہرا، حضرت امامین حسنین کریمین، 5 لوگ ہیں، یہی اہل بیت ہے۔ میں یہ بتانا یہ چاہ رہا تھا کہ آج کل اہل بیت کی جو افادیت ہے اس کو کم کر دیا گیا ہے، اور یہاں تک کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو خوارج کا اثر ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا نام لینا بھی گوارا نہیں ہے۔ ہمارے حیدرآباد میں تو بہت کم ہوتا ہے، لیکن آپ امریکہ چلے جائیں یا یورپ میں چلے جائیں یا خود ہمارے عرب ممالک میں چلے جائیں تو یہ ایسا دکھتا ہے جیسے کہ حضرت علی سے ان کو دشمنی ہے اور وہ حضرت علی کا نام سننا بھی نہیں چاہتے، یہ اہل بیت سے۔ تو میں آپ کو بتا دوں کہ کس طرح ربط ہے قرآن سے اور اہل بیت سے، کہ یہ قرآن سے یہ نہیں الگ ہو سکتے اور قرآن ان سے الگ نہیں ہو سکتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ قرآن کس پر اترا؟ قرآن اترا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور یہ ان کی اولاد ہے، ان کے اہل بیت ہیں۔ تو یہ بالکل تعلق اس طرح ہو گیا۔ ایک حدیث شریف ہے کہ اہل بیت کی محبت، اس کا مفہوم میں بتاؤں گا آپ کو۔ اہل بیت کی محبت کے بغیر آپ کا ایمان نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ حدیث شریف ہے کہ اللہ سے محبت کرو کیونکہ وہ تم کو نعمتیں دیتا ہے۔ یقیناً ہر قسم کی نعمت ہے، آپ اگر گنتے رہ جائیں تو قرآن میں ہے کہ ان تعدوا نعمت اللہ اذا تحصوها، اگر آپ اللہ کی نعمتوں کو گننے بیٹھ جائیں تو اس کا حساب نہیں کر سکتے، تو نعمتیں دیتا ہے۔ اور احبنی لحب اللہ، مجھ سے محبت کرو تاکہ اللہ کی محبت تمہیں حاصل ہو جائے۔ اب ہمارے ہاں ایک تصور نیا ہے کہ راست محبت کرو، راست تو کوئی چیز نہیں ہے، راست تو کوئی چیز ملتی نہیں ہے۔ اللہ سے محبت کرنا ضروری ہے، آپ نہیں کریں تو ایمان نہیں ہوگا، لیکن اللہ سے محبت کرنے سے پہلے نبی سے محبت کرنا ہے۔ احبنی لحب اللہ، اس کے بعد فرمایا کہ احبی لاہل بیتی لحبی، میرے اہل بیت سے محبت کرو تاکہ میری محبت مل جائے۔ تو ایمان کے کامل ہونے کے لیے 3 محبتوں کا ہونا ضروری ہے کہ پہلے اللہ کی محبت ہو، رسول کی محبت ہو اور اہل بیت کی محبت ہو۔ اہل بیت کی محبت کے بغیر رسول کی محبت نہیں، رسول کی محبت کے بغیر اللہ کی محبت نہیں۔ تو اب اس طرح سے آپ دیکھیے اللہ کا خاص تعلق ہو گیا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاص تعلق ہے اہل بیت اطہار سے۔ تو وہ جو علوم قرآنیہ، وہ جو علوم نبویہ ہیں، وہ راست نہیں ملتے۔ کیوں؟ کہ اس کے لیے تھرو پراپر چینل ہی جانا پڑتا ہے، اور اس کے لیے حدیث شریف میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ نے کئی دفعہ سنا ہوگا وہ حدیث شریف، انا مدینۃ العلم وعلی بابها، اور ایک جگہ فرمایا انا مدینۃ الحکمت وعلی بابها، کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کے دروازہ ہے۔ علی کون ہے؟ اہل بیت ہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم علم کے شہر ہیں، اور علم کے شہر کا مطلب یہ کہ علوم قرآنیہ بھی اس کے اندر موجود ہے۔ اگر قرآن کو سمجھنا ہے تو کیا کرنا پڑے گا؟ مدینۃ العلم میں جانا ہی پڑے گا۔ آپ یونیورسٹی میں جب پڑھیں گے تو باہر رہ کر تو نہیں پڑھ سکتے، ڈگری نہیں مل سکتی، یونیورسٹی میں داخل ہونا ہی پڑے گا۔ جب یونیورسٹی میں داخل ہوتے ہیں تو تھرو پراپر چینل ہی جاتے ہیں۔ تو فرمایا کہ دیکھو میں تو شہر مدینہ ہوں، مگر پہلے زمانے کا آج تو شہروں کی حالت کھلے شہر ہیں، کسی کو نہیں ہے، لیکن پہلے کے زمانے میں جو شہر ہوا کرتے تھے وہ باؤنڈری سے گھرے ہوئے تھے، جس کو فصیل بولتے ہیں۔ آج بھی اگر قلعے پہ آپ جائیں گے تو کہیں کہیں آپ کو فصیل نظر آ جائے گا۔ تو وہ فصیل کے اندر شہر ہوتا تھا، اور اس کے لیے دروازہ ہوتا تھا جہاں پر پہرا ہوتا تھا، کوئی بھی آدمی بغیر اجازت اس شہر میں نہیں آ سکتا تھا، تو دروازے سے جانا ضروری ہے۔ اور
شہر میں داخل ہونے کا ایک اور طریقہ بھی ہے، فصیل کود کے آ جاؤ، تو فصیل کود کے بھی آ جائیں تو شہر میں پہنچ جاتے ہیں، وہ انلیگل ہے۔ دروازے سے آتے ہیں لیگلائز ہے۔ تو فرمایا کہ میرے علم کے لیے دروازے سے آؤ۔ دروازہ کون ہے؟ حضرت علی کرم اللہ وجہہ۔ حضرت علی کون ہے؟ اہل بیت سے ہیں، اور وہ قرآن کے معنی اتنے جانتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حتی الامکان پورا علم عطا فرما دیا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں کہ اگر میں چاہوں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تفسیر لکھوں تو 70 اونٹ بھر جائیں، 70 اونٹ بھر جائیں۔ اور فرمایا کہ بسم اللہ کی بے کے بارے میں لکھوں، با کے بارے میں لکھوں تو 7 اونٹ بھر جائیں گے۔ لیکن آپ نے کہا کہ کوئی بھی میرے علم سے کسی نے استفادہ نہیں کیا۔ تو یہ علم ہے، تو اب یہ علم قرآنی ہے۔ اب وہ علم قرآنی کہاں سے ملتا ہے؟ اہل بیت ہی کی ذات سے ملتا ہے۔ تو جو علم قرآنی اہل بیت کے ذریعے سے ملتا ہے، ان کے جو توسط سے ملتا ہے، وہ قرآنی علم صحیح ہے۔ لیکن جو علم ان سے ہٹ کر ملتا ہے، ان کی دشمنی کے ساتھ ملتا ہے، دیکھیے سر، ان سے محبت رکھنے والوں کو بھی علم ہے، وہ بھی عالم ہے۔ ان سے بغض رکھنے والوں کو بھی علم ہے، وہ بھی عالم ہے۔ لیکن یہ جو بغض رکھ کر علم حاصل کرتے ہیں، یہ تفریق کا کام کرتے ہیں، اور جو ان کی محبت سے جو علم حاصل کرتے ہیں، ملانے کا کام کرتے ہیں، ہدایت کا کام کرتے ہیں۔ اور ہم روز دعا کرتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم، اے پروردگار تو ہمیں صراط مستقیم پر چل، ہم کو صراط مستقیم کی دعا ہدایت عطا فرما۔ ہم کو یہ معلوم نہیں ہے کہ ہدایت کون سی ہے۔ ہدایت کیا ہے؟ وہ اہل بیت کے اتحاد کا راستہ ہے، وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی کا راستہ ہے، جس کی نشانی حضرت اہل بیت کرتے ہیں۔ اور یہ اہل بیت کے اندر ان کی گھنٹی میں علوم قرآنیاں پڑے ہوئے ہیں۔ حضرت امام حسن ہو کہ امام حسین ہو یا کوئی بھی اہل بیت کا فرد لے لیے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ مجسم علوم قرآن ہے، کہ ان کے اندر قرآن کا علم رسا ہوا ہے، بسا ہوا ہے، رچا ہوا ہے، اور اس سے ہٹ کے کوئی علم نہیں ہوتا۔ اس لیے جب بھی کوئی آپ تفسیر پڑھیں گے، اب ہمیں قرآن پڑھنے کی فرصت نہیں ہوتی تو تفسیر کیا پڑھیں گے، لیکن اگر توفیق ہو جائے کبھی تفسیر پڑھنے کی تو ہر آیت میں آپ دیکھیں گے حضرت ابن عباس کا قول ہوگا، اس کی تفسیر میں حضرت ابن عباس کا قول ہوگا۔ اور یہ حضرت ابن عباس عبداللہ ابن عباس کون ہے؟ عبداللہ ابن عبد المطلب کے صاحبزادے ہیں۔ یہ عبداللہ ابن مطلب سرکار کے چچا ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ اب ابن عباس بھی میرے اہل بیت سے ہیں، ابن عباس بھی میرے اہل بیت سے ہیں۔ اب دیکھیے قرآن کو کہاں سے سمجھ رہے ہیں آپ؟ ابن عباس سے سمجھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ۔ کیوں کہ آپ ترجمہ، آپ کی عمر ابھی 13 سال کی تھی، اندازہ لگائیے کہ اہل بیت کا علم کیا ہے۔ 13 سال کی عمر تھی تو سرکار نے فرمایا کہ یہ میرا اپنے ابن عباس ترجمان القرآن ہے، یعنی قرآن کے ترجمان ہیں، 13 سال کی عمر۔ اور یہ کیوں؟ اہل بیت کا سرکار کی رحمت کا تصدق ہے کہ وہ علوم حاصل ہو گئے۔ اب جو بھی بڑے بڑے صحابہ آ کر آپ سے پوچھتے ہیں، کیوں کہ یہ قرآن کا ان سے تعلق ہے، ان کا اس قرآن سے تعلق ہے۔ تو اب ہم قرآن تو پڑھتے نہیں ہیں، جب کبھی پڑھیں، جب کبھی علوم قرآنیاں سیکھیں تو ہم کو سیکھنا کس سے چاہیے، کس کے ذریعے سے سیکھنا چاہیے؟ اہل بیت کے سے سیکھنا چاہیے کہ صاحب کہاں اہل بیت اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں، اہل بیت کا نظریہ اس بارے میں کیا ہے، اور انہی سے قرآن۔ اور بڑے بڑے صحابہ جن کے صحابیت کا درجہ بہت بڑا ہے، وہ خود اہل بیت سے آ کر قرآن سمجھتے ہیں، قرآن کی مفاہیم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کیوں کہ یہ محبت الوحی کے ساتھ کہ جو ذریت ہے، اور یہ ذریت کے پاس اگر علم نہیں ہوگا تو پھر کس کے پاس ہوگا؟ تو جو ان کو چھوڑا، جو ان کے دامن سے اپنا دامن جھاڑ لیا، پھر اس کو علم نہیں آتا، اور اگر آتا ہے تو علم وہ آتا ہے جس میں ہم جو دعا کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم کو پورا نہیں ہوتا۔ تو اہدنا الصراط المستقیم کے لیے ہمیں سب سے پہلے ایمان کا کامل ہونا ہے۔ آپ کو راستہ اسی وقت ملے گا، سیدھا راستہ اسی وقت ملے گا جب ایمان کامل ہو۔ ایمان کامل ہونے کے لیے کیا ضروری ہے؟ سرکار نے فرمایا کہ ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا جب تک کہ وہ مجھے ساری کائنات سے زیادہ محبوب نہ رکھے۔ لا یؤمن احدکم حتی احب الیہ بوالدہ وولدہ والناس اجمعین۔
حدیث شریف ہے، صحیح بخاری کی صحیح حدیث ہے کہ کسی کا ایمان مکمل نہیں ہوتا اگر آج ہمارے دل میں حب نبوی نہیں ہے، حب اہل بیت نہیں ہے، تو سمجھ لیجیے کہ ہمارا ایمان نہیں ہے۔ کیوں؟ جو منافق ہوتے ہیں ان کے دل میں نہ حب علی نہ حب نبی ہوتا ہے، نہ حب اہل بیت ہوتی ہے۔ آپ کو اس کی میں مثال دیتا ہوں۔ قرآن کریم پہلا پارہ کھولیں گے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ۔ دیکھیے وہ لوگ ایمان کا اقرار کر رہے ہیں، لوگوں سے کچھ یہ کہتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ، وہ جو یہ کہتے ہیں آمنا باللہ والیوم الآخر، ہم ایمان لائے اللہ پر اور یوم آخرت پر۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وما ہم بمؤمنین، وہ مومن نہیں ہے۔ کیوں؟ حالانکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ میں ہم اللہ پر ایمان لائے، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم روز آخرت پر ایمان لائے، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وما ہم بمؤمنین، وہ مومن نہیں ہے۔ اس لیے نہیں ہے کہ وہ نبی کا ایمان اڑا دیا ہو، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، نبی پر ایمان رکھتے ہیں اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں تو یہ اصلی مومن ہوتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے حبیب انہوں نے آپ کو اڑا دیا، آپ کا نام نکال دیا ہے، تو یہ ہمارے پاس مومن بھی نہیں ہے۔ تو معلوم ہوا کہ مومن، پکے مومن بننے کے لیے، کامل ایمان کے لیے ضروری ہے کہ اللہ پر ایمان رکھا جائے، نبی پر ایمان رکھا جائے، آخرت پر ایمان رکھا جائے، اور اللہ کی محبت، نبی کی محبت اور اہل بیت کی محبت نہ ہو تو جب تک ایمان کامل نہیں ہوتا۔ تو ایمان کامل جب نہیں ہوگا تو قرآن نفع بھی نہیں دے گا۔ دیکھیے آپ اخبار میں پڑھتے ہیں، آپ کے دشمن وہ بھی قرآن کی آیتیں پڑھتے ہیں اور آپ پر حملہ کرتے ہیں۔ اور معلوم شہرت آپ نے کئی دفعہ سنا ہوا، بڑا ماہر ہے، قرآن کی آیتیں پڑھتا ہے اور قرآن کی آیتیں پڑھ کر ہم پر وار کرتا ہے کہ دیکھو قرآن میں یہ لکھا، یہ لکھا۔ بھئی اس سے وہ بھی قرآن پڑھ رہا ہے، قرآن اس کو نفع نہیں دے رہا۔ کیوں؟ ایمان نہیں ہے۔ جب تک کہ ایمان نہ ہو قرآن نفع نہیں دیتا۔ اور ایمان کے لیے ضروری ہے کہ اللہ پر ایمان ہو، رسول پر ایمان ہو، اس دونوں سے محبت ہو، آخرت پر ایمان ہو اور اہل بیت سے محبت ہو، تب تک کہ وہ ایمان نہیں ہوتا، اور ایمان ہم کو فائدہ بھی نہیں دیتا۔ تو وہ جو علوم قرآنیہ ہیں جس کو لوگ ان کے دامن سے ہٹ کر، ان سے ہٹ کر حاصل کرتے ہیں، ان کا جو علم ہے وہ ناقص علم ہے، اور بجائے وہ لوگوں کو ہدایت دینے کے وہ لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، وہ لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ جب ان سے کہا، قرآن میں فرماتا ہے جب ان سے کہا جاتا ہے کہ بھئی آپ ایمان لاؤ تو اور یہ فساد چھوڑو، تو کہتے ہیں کہ انما نحن مصلحون، ارے ہم تو اصلاح کرنے والے، ہم ہدایت یافتہ ہم ہیں۔ آج کل کے ماڈرن اسلام میں یہی ہو رہا ہے نا کہ بچے اس سے متاثر ہو رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ صاحب ہم یہ ہدایت یافتہ ہیں اور آپ غیر ہدایت یافتہ ہیں۔ اور افسوس تو یہ ہوتا ہے کہ وہ جس کو وہ ہدایت سمجھتے ہیں وہ گمراہی ہے، اور اس گمراہی کو ہدایت سمجھ کر کہتے ہیں کہ ہمارے والدین جس کے انتقال ہو گیا، بڑے شرک میں انتقال ہو گیا، کاش وہ یہ آج امتحان ہے کہ وہ ایمان والے تھے، وہ ایمان والے تھے، اور یہ نہیں ہے، لیکن یہ چاہتے ہیں کہ یہ ان کے راستے پر چلے، اور ان کا راستہ کیا ہے؟ اہل بیت سے ہٹ کر ہے، صحابہ سے ہٹ کر ہے۔ صحابہ کی اگر آپ پیروی نہیں کریں گے، اہل بیت کی پیروی، صحابہ خود اہل بیت سے استفادہ فرماتے، صحابہ خود اہل بیت سے استفادہ فرماتے اور ان کی اتنی توقیر کرتے کہ آپ اندازہ نہیں لگائیں گے کہ ان کی توقیر کا کیا عالم ہوگا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کہ جن کے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی ہوتے، لولا نبی بعدی لعمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتے تو وہ عمر ہوتے رضی اللہ تعالیٰ۔ وہ اتنی آپ کا پایا ہے کہ آپ اگر نبوت کا استحقاق ہوتا، اس کے بعد ختم نبوت نہ ہوتی تو سرکار فرما رہے کہ نبی ہوتے تو وہ عمر ہوتے۔ وہ ایک غزوے سے لوگ آئے، مال غنیمت آپ نے تقسیم کرنا شروع کیا، تو حضرت امام حسن علیہ السلام کو بلایا، آپ جنگ میں نہیں تھے لیکن 1000 درہم ان کو عطا فرمایا۔ پھر حضرت امام حسین کو بلایا حضرت علیہ السلام، ان کو 1000 درہم عطا فرمایا، اور عبداللہ ابن عمر کو بلایا کہ آپ صاحبزادے ہیں اور شروع سے تمام غزوات میں شریک رہے ہیں،
ان کو بلایا 500 درہم دیے. تو صاحبزادے نے اعتراض کیا کہ بابا جان یہ کیا بات ہے، یہ تو بچے ہیں اور آپ نے ان کو 1000 درہم دے دیے، جبکہ یہ کسی غزوے میں شریک نہیں ہوتے. میں تو شروع سے غزوات میں شریک ہوتا ہوں، جو اور میرے ہاتھوں سے میں نے کفار کو قتل کیا ہے، اور آپ نے سارے اپنے کارنامے بتا کے پوچھا مجھ کو 500 درہم دے رہے ہیں. تو سرکار حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصہ آ گئے. انہوں نے کہا کہ اے ابن عمر تجھ کو بھی 1000 دینار دوں گا، ایک کام کر، تو ان جیسا باپ لا لے، تو ان جیسی ماں لا لے، تو ان جیسا نانا لا لے، تو ان کے جیسے جس طرح کے ماموں ہیں وہ لا لے، جن کی نانی جس طرح تو لا لے. اگر تو لا لیتا ہے تو میں تجھے بھی 1000 دینار دے دوں گا. معلوم مطلب کیا؟ ان کا باپ حضرت علی کرم اللہ وجہ، تو ویسا باپ لا لے، ناممکن. فرمان کی ماں جیسی ماں لا لے، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، ان کی جیسی ماں لا لے. یہ کیا حضرت عمر نہیں جانتے تھے؟ وہ تو قرآن کے ماہر تھے، لیکن جانتے تھے کہ یہ اہل بیت ہیں اور ان کی توقیر کرنا ہے. جب آپ نے سارے بتا دی تو حضرت عبداللہ ہم کہیں کے نہیں رہتے. تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ آج قرآن کی ہر طرف آپ دیکھیں گے ایک قسم کا مانگ ہے، ہر شخص کہتا ہے کہ قرآن پڑھو قرآن پڑھو، لیکن کس طرح پڑھو؟ ان کے دامن سے منسلک ہو کے قرآن پڑھو، ان سے وابستہ ہو کے قرآن پڑھو، تو قرآن فائدہ دے گا، تو قرآن فائدہ دے گا، ورنہ قرآن الگ سے نیچے بھی نہیں اترے گا. تو قرآن میں کیا، اسی لیے علامہ اقبال نے کہا رمز قرآن از حسین آموختے. اگر تم کو حسین قرآن کا رمز سمجھنا ہے، یہاں وہاں کہیں مت جاؤ، کسی اور در پر مت جاؤ، حسین علیہ السلام کے در پر جاؤ، حسین حضرت حسین کے دامن سے چپک جاؤ. اس نے فرمایا رمز قرآن از حسین آموختے زی آتش شعلہ اندوختے، کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے پاس رمز قرآن ہے، اور جو رمز قرآن کے حامل ہیں. اگر ان سے تم بچو گے تو قرآن کا کوئی راز آپ میں نہیں کھلے گا، کیونکہ قرآن وہ ہو جائے گا جو ایک الفاظ میں لکھی ہوئی ایک کتاب لکھی ہے، تو چاہے سمجھے نہ سمجھے. لیکن ان کے دامن سے ہم اگر جب منسلک ہو جاتے ہیں تو کیا ہوگا؟ ان کے دامن سے منسلک ہونے کی وجہ سے ہمیں قرآن کی سمجھ میں آئے گا. تو آج ضرورت کس چیز کی ہے؟ ضرورت اس چیز کی ہے کہ اگر قرآن سے وابستہ ہونا ہے تو قرآن سے وابستہ ہونے کے لیے ہمیں سب سے پہلے اہل بیت کے اطہار سے وابستہ ہونا ہے. آج دنیا یہ کہتی ہے اہل بیت کے اطہار کو چھوڑو، ان کا کوئی ان کی کوئی حفاظت نہیں ہے، ان کی کوئی ضرورت نہیں ہے. لیکن حقیقت دیکھا جائے تو قرآن کو اگر سمجھنا ہے، دین کو اگر سمجھنا ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو اگر سمجھنا ہے، آج ہم ان کے مقام سے واقف نہیں ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو اگر سمجھنا ہے تو ہم کو سب سے پہلے حضرات حسنین کریمین سے لے کر پورے اہل بیت اطہار کے مقام کو سمجھنا پڑے گا، ان کا تعلق کو دیکھنا پڑے گا. اور ان کے تعلق کی وجہ سے جب تک کہ ہم ان سے منسلک نہیں ہو جاتے علوم قرآنیہ نہیں آتے. جب علوم قرآنیہ ہم تک نہیں پہنچیں گے تو ہم مسلمان کیسے ہوں گے؟ ہم نام کے مسلمان ہوں گے. ہم پہلے تو ہو سکتا کہ صحابہ قرآن کے ماہر ہوتے، وہ اہل قرآن ہوتے ہیں، حقیقت میں وہ اہل قرآن ہوتے تھے کہ یہ قرآن کو سمجھتے، قرآن پر عمل کرتے. اور اگر سمجھ میں نہیں آتا تو کس سے پوچھتے؟ ان لوگوں سے آ کر پوچھتے تھے، ان لوگوں سے باب العلم کے پاس آتے، پھر شہر علم کے پاس آتے جب وہ تھے. اب جب ان سے ہٹ گئے، وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے پردہ فرما لیا، حضرت علی شہید ہو گئے اور یہ لوگ بھی شہید ہو گئے. تو اب معلوم ہوا کہ ان کی ضروریت باقی ہے، ان کے سادات باقی ہیں، اور اس سادات کے پاس علوم ابھی بھی علوم باقی ہیں. تو اہل بیت اطہار وہی ختم نہیں ہو گئے. کیوں؟ کہ ان کی ضروریت جو ہے، ان کی جو اولاد ہے وہ آج بھی حامل علوم قرآن ہے. تو ایسے اب ہم کو حضرت علی نہیں مل سکتے، حضرت امام حسین نہیں مل سکتے، حضرت امام حسن نہیں مل سکتے، وہ تو یہاں سے پردہ فرما چکے ہیں. لیکن کیا کریں؟ ان کی جو ضروریت ہے، اہل بیت اطہار کی جو ضروریت ہے، سعادات جو ہیں ان کی توقیر کریں، ان سے پوچھیں، اور ان سے پوچھنے کے بعد آپ علوم قرآن آ جائیں گے. تو یہ اب آپ اندر لگائیے کہ سعادات اور اہل بیت کی توقیر کس طرح کی جاتی ہے. حضرت امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس کے ہم تاج سارے متبع ہیں، ہم انہی کے احناف کہلاتے ہیں، حنفی مسلک پر چلتے ہیں.
آپ درس دے رہے ہیں اور آپ کے درس میں علماء تشریف عام آدمی علماء میں تشریف لا رہے تھے کیونکہ بڑے بہت مجتہد امام اعظم ہیں مجتہد ہیں. تو آپ کے شاگردوں نے دیکھا کہ تھوڑی تھوڑی دیر کو آپ اٹھ کر کھڑے ہو جا رہے ہیں اور پھر بیٹھ جا رہے ہیں. کئی دفعہ ایسا ہو گیا. تو آپ کیا شاگردوں نے درس کے بعد پوچھا کہ امام ایک نئی بات ہم نے دیکھی ہے کہ آپ کبھی درس میں آپ نے ایسا نہیں کیا. آپ جب درس دیتے دیتے کھڑے ہو جاتے ہیں پھر بیٹھ جاتے ہیں پھر کھڑے ہو جاتے ہیں پھر بیٹھ جاتے ہیں. تو آپ نے فرمایا کیا کروں؟ سامنے دیکھو ایک معصوم بچہ آ کے کھڑا ہو جا رہا ہے اور وہ معصوم بچہ سادات سے ہے اہل بیت سے ہے تو میں اس کے احترام میں کھڑا ہو جا رہا ہوں. یہ کدھر امام اعظم اور معصوم بچہ جس کو کچھ معلوم ہی نہیں ہے لیکن سادات ہے اہل بیت سے تعلق ہے. تو حضرت امام نے فرمایا کہ اس کو دیکھتا ہوں تو میں کھڑا ہو جاتا ہوں. کیوں کھڑا ہوتا ہوں؟ کہ وہ ان کی اولاد ہے جو حامل قرآن ہے جو ان کی اولاد ہے جو قرآن کا علم رکھنے والے سادات ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت ہیں. یہ توقیر ہے. آج ہمارے پاس توقیر ختم ہو گئی. آج ہمارے پاس اہل بیت کی توقیر ختم ہوئی. نوجوان تو ایسا ہے کہ وہ اہل بیت سے واقف بھی نہیں ہے. کیا ہوتے ہیں اہل بیت کس کو کہتے بھی نہیں مانتے. اب جب ایسی چیزیں ہوتی ہیں تو وہ آتے بھی نہیں ہیں. تو جو معمر حضرات ان کو تو معلوم ہے ان سے کوئی گلا نہیں ہے اہل بیت کو کیا ہے. تو آج اس مختصر سے بیان میں یہ چاہتا ہوں کہ ہم اپنے ایمان کو رینیو کر لیں کیونکہ ہم ابھی غافل ہیں. کس سے محبت کرنا ہے ہمیں نہیں معلوم. ہمیں کیا کرنا ہے نہیں معلوم. تو ہم اپنے ایمان کو رینیو کر سکتے ہیں وہ کس طرح کہ سب سے پہلے اپنے دل میں نبی کی محبت بٹھا دیں. دیکھیے یہودی اور صہیونیت کیا چاہتا ہے. آج صہیونی طاقتیں عیسائی طاقتیں کیا چاہتی ہیں. ان کا بڑے اجلاس ہوا تھا ان کے بڑے بڑے پوپ وغیرہ تھا تو انہوں نے کہا کہ بھائی یہ بڑے کسی کو سنتے نہیں مسلمان اور ماروں اور مرنے پر تل جاتے ہیں آخر وجہ کیا ہے. تو انہوں نے اسٹڈی کی اور دیکھا کہ بھائی یہ قرآن کو پڑھ چلتے ہیں. قرآن پر ان کو بڑا محبت ہے قرآن سے. قرآن پڑھتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں اور ان کے جو نبی ہیں ان سے بے انتہا محبت کرتے ہیں اور ان پر اپنی جان بھی نچھاور کر دینے کے لیے ان کو ضرورت نہیں ہوتا. تو جب انہیں ایک بات کہا کہ ایک کام کرو ان کو پہلے قرآن سے ہٹاؤ پہلے قرآن سے دور کر دو اور آہستہ آہستہ نبی سے ہٹا دو نبی سے دور کر دو. تو اب کیا ہوگا وہ ایسا وہ لوگ تو بہت پختہ کام کرتے ہیں. تو آج یہ ہوگا کہ ہم قرآن سے بالکل بے بہرا ہیں. پڑھنا بھی ہمیں نہیں مانتے اس پر عمل کرنا اس کے معنی جاننا تو بہت دور کی بات ہے. آج ہماری نسل کیا ہوگی قرآن سے بے بہرا ہوگی. تو اب یہ ہوگا کہ قرآن آپ پڑھتے بھی نہیں سمجھنا تو بہت دور کی بات ہے. آپ اس کے اور نبی سے ان کو برگشتہ کر دیا گیا ہے. وہ پہلے ایک بتایا گیا کہ یہ ہماری طرح انسان ہے. نبی ہماری طرح انسان ہے. پھر بتایا گیا کہ وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے. آہستہ آہستہ ایک دم نہیں آہستہ آہستہ یہ عالم ہو گیا کہ آج ہمارا نوجوان طبقہ نبی کو ان کی اصلی حیثیت ان کی اصلی عظمت کے ساتھ ماننے کے لیے تیار نہیں. وہ اپنی جیسا سمجھتے ہیں وہ اپنی جیسا سمجھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ وہ جسٹ لائک کہ میسنجر یاد رکھیے میسنجر کہنا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو سرکار کی توہین ہے. یہ کوئی پوسٹمین نہیں ہے. میسنجر کیا کرتا ہے میسیج لا کے دے دیتا ہے. اس کو بھی نہیں معلوم ہوتا کہ وہ میسیج میں کیا لکھا ہے. اس کا کام ہے دے دینا. کسی کو لا کر دے دیا پیغام رسا ایک پیغام دے دیا آپ نے دے دیا. اس کو اندر کیا ہے نہیں معلوم. کیا نبی میرے ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے وحی کے دین پہنچا دیا میسنجر ہے. تو میسنجر کہنا پروفٹ کہنا یہ توہین ہے. رسول کو رسول اللہ ہی کہو نبی کو نبی اللہ ہی کہو چاہے کسی بھی زبان میں. تو ہم خود کیا کر رہے ہیں ماڈرنائزیشن میں ہم توہین کر رہے ہیں. ایک ہم کو سکھا دیا گیا ہے کہ بھائی تمہارے نبی کیا ہے میسنجر ہے تمہارے نبی کیا ہے پروفیٹ ہے. تو نہ یہ پروفیٹ ہے نہ میسنجر ہے یہ رسول ہے. رسول نبی اس کا ترجمہ کسی زبان میں ممکن ہی نہیں ہے چاہے کوئی زبان لے لیں. لیکن ہم کو آہستہ آہستہ اس طرف مائل کر دیا گیا کہ آسانی کے ساتھ میسنجر بولتے ہیں پروفیٹ بولتے ہیں اور سمجھنا یہ پیس بھی اپان ہم صلی اللہ علیہ وسلم کا ترجمہ نہیں ہو سکتا. یہ پیس بھی اپان ہم ترجمہ نہیں ہے.
تو ان چیزوں سے بچیں، کیونکہ یہ ایک پلان کے تحت، ایک اچھے خاصے سوچ سمجھے پلان کے تحت تو ہماری زبان سے توہین کروائی جا رہی ہے، اور ہم بڑے خوش ہیں کہ ہم بہت ایجوکیٹڈ ہیں اور یہ استعمال کرتے ہیں۔ تو اسی طرح اہل بیت سے ہم کو دور کر دیا گیا، اہل بیت کی توقیر ہمارے دنوں میں ختم کر دی گئی، اور ان پر نئے نئے الزامات لگائے جاتے ہیں۔ آج کل اگر آپ دیکھیں گے فیس بک، آپ کو تو بہت عام ہے، فیس بک میں اگر دیکھیے تو ایک سائڈ ایک ہوگا، ایک سائڈ ہوگا، اس میں جانا نہیں ہے، لیکن ہمارا کام یہ ہے کہ کسی کی تقاریر کو سن کر اس پر عمل کرنا نہیں ہے، ہمیں ان لوگوں سے محبت کرنا ہے، ہمیں قرآن پڑھنا ہے تو ان کے تھرو پڑھنا ہے، ہمیں قرآن سیکھنا ہے تو ان کے تھرو سیکھنا ہے، کسی اور کے تھرو سیکھیں گے آپ یقیناً گمراہی ہوگی۔ تو اہل بیت اور قرآن کا اس طرح تعلق ہے کہ ہم اس کو ہٹا نہیں سکتے۔ ایک خاص حدیث سناتے ہوئے میں اپنا لیکچر ختم کروں گا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع میں ہیں اور آپ بہت طویل خطبہ دیے، آپ نے ارشاد فرمایا اور آخر میں فرمایا ترکت فیکم ثقلین، میں تم میں دو چیزیں چھوڑے جا سے جدا نہیں ہوں گے، اہل بیت اور قرآن کبھی ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے، یہاں تک کہ یہ دونوں مجھے حوض کوثر پر ملیں گے، اور قیامت حوض کوثر پر تو قیامت میں جائیں گے نا، تو قیامت تک حوض کوثر پر جانے تک یہ دونوں چیزیں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گی۔ تو فرمایا ان دونوں کو اگر تم تھام لو، ان دونوں کو پکڑ لو، تو پھر کبھی میرے بعد تا قیامت مسلمان گمراہ نہیں ہوں گے۔ اور آج کا عالم یہ ہے کہ ہم نے آہستہ آہستہ دونوں کو چھوڑ دیا ہے۔ قرآن ہم قرآن سے واقف نہیں، پڑھتے نہیں، کئی لوگ تو قرآن پڑھنا بھی نہیں آتا، ہم مسلمان ہیں۔ اور اہل بیت کی ہمارے پاس اہمیت ہی نہیں، یہ بلکہ یہ ہے کہ جو آپ نیک عمل کرو آپ بھی وہ درجے کو پہنچ سکتے ہیں، نعوذ باللہ کبھی وہ درجے کو نہیں پہنچ سکتے، اہل بیت کے درجے کو نہیں پہنچ سکتے تو نبی کے درجے کو کیا پہنچ سکتے ہیں؟ تو ہم درجے کو نہیں پہنچ سکتے، یہ تو اللہ، یہ درجات تو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا۔ کبھی قرآن میں یہ نہیں کہا کہ تم محنت کرو، عمل کرو، نیک عمل کرو، تم ایمان لاؤ تو میں تمہیں اہل بیت کے برابر بنا دوں گا، نہیں فرمایا اللہ تعالیٰ نے۔ یہ انتظام ہے کہ ہم کر سکتے ہیں۔ تو کیا ہوا، یہ جو حدیث شریف، صحیح حدیث بخاری شریف کی، مسلم شریف کی ہر جگہ ملے گی آپ کو کہ تم وَإِن تَمَسَّكُوهُمَا لَن تَضِلُّوا مِن بَعْدِي، اگر تم ان دونوں کو تھامے رہو گے تو پھر میرے بعد کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ تو یہ قرآن، اہل بیت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دوسرے سے ایسے مربوط ہیں کہ ان کے بغیر ایمانیات ہی مکمل نہیں ہوگی، ایمان ہی مکمل نہیں ہوتا، اور ایمان کی تکمیل کے لیے ان تینوں چیزوں کو پکڑے رہنا، ان کے تھامے رہنا، ان کی غلامی میں رہنا، یہی سب سے بڑی بات ہے۔ اور میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ان تینوں چیزوں پر عمل پیرا ہوں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نصیب فرما، اہل بیت کی محبت نصیب فرما، اور اولیاء کرام، صحابہ کرام کی محبت نصیب فرما، اور اے پروردگار ہمیں ان کے راستے پر، قرآن پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔ آپ کو بھی نظر ہوا یہ کوشش کہ قرآن سے آیات کو نکال لیا جائے، بس یہ بہت زوروں پہ چلی تھی تھوڑے دن میں، اور یہ کہا جاتا تھا کہ کافر جو کہا جاتا ہے وہ آیات نکال دی جہاد جہاد تو پھر جو ہے سمجھایا گیا کہ سب کافر جو تھے وہ زمانے کے ورنہ قرآن میں یہ بھی ہے کہ آپ بھی جانتے ہیں دوسرے مذہب کو برا نہ ہو۔ بہرحال وہ ایک طوفان سے کھڑا کر دیے تھے بڑے بڑے لوگ، آپ نام بھی یہ بات کا میں تو نام بھی نہیں لیتا ہوں، ایسے لوگ یہ کہنے لگے کہ یہ آیات سے نکال لیا جائے تو ہم کو اعتراض نہیں ہے۔ اس قسم کی باتیں قسمت کی ہماری کہ اس قسم کے لوگ بھی جو ہے ہمیں ایسے لوگوں سے بھی ہمارا ساتھ ہے۔ اب حال ہی میں آپ دیکھ رہے ہوں گے جو تاج محل کے بارے میں کہا گیا آج تو ہے قبرستان میں، اس کے بارے میں ہے قبرستان میں، خیر چل دیجیے اس سے خط نظر جو خطاب ہوا ہے آپ کو اندازہ ہوا ہوگا کہ آپ کی ہدایت، آپ نے جو روشنی ڈالی اس سے آپ کتنے اس سے سبق حاصل کرتے ہیں۔
کریے کہ سنا پڑھوں. یہ بعض افراد دیر سے آئے ہیں, ابھی اردو آپ سے چھپ کے آئے ہیں, یہ اعلامیہ ایریا کے پر سے رکھے گئے ہیں کہ خصوصی لیکچر 900 زیر اہتمام محفل اقبال شناسی ایت حاضر میں کلام اقبال کی اہمیت و افادیت, مہمان مقرر ڈاکٹر سید عابد کی کینیڈا تقی ابنی, مہمان خصوصی ڈاکٹر شمشاد حسین, ڈاکٹر فاطمہ بلکی, کلام اقبال